السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عارف صاحب آج پھر آ گئے آپ، بتائیے کیا سوال لے کر آ رہے ہیں، کیسا آنا ہوا؟ مفتی صاحب ایک علمی اور عقلی سوال مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم پڑھے لکھے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اسے مرنے کے بعد 60 سال ہی جنت میں رہنا چاہیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کیوں رہے گا؟ اور اگر کوئی شخص 60 سال تک کفر کرتا ہے تو اسے صرف اور صرف 60 سال ہی جہنم میں رہنا چاہیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اس کا جواب مطلوب ہے مفتی صاحب سے۔ ماشاءاللہ، ان کا مولانا محمد عارف صاحب کا بہترین سوال ہے، اور جواب آپ بھی سن لیں اور ناظرین اور سامعین آپ بھی سن لیں۔ جس طرح اعمال پر جزا اور ثواب اور سزا ملتے ہیں، اسی طرح انسان کے قصد، ارادے اور نیت پر بھی جزا اور سزا ملتے ہیں۔ جبکہ ایک بندہ وہ ہے جو کفر کی زندگی گزار رہا ہے، کفر کے 60 سال کی عمر میں وہ مرتا ہے، تو اس کا قصد، ارادہ اور نیت یہی تھا کہ اگر ہمیش بھی دنیا میں رہے گا تو کفر ہی پر قائم رہے گا، کیونکہ اس نے کبھی توحید کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر سوچتا اور غور کرتا تو کفر پر یقیناً وہ نہیں مرتا۔ اسی طرح جس شخص نے 60 سال پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کیا، تو اس کا قصد اور ارادہ اور نیت بھی یہی تھا کہ اگر دنیا میں ہمیشہ سے ہمیشہ بھی رہے گا تو توحید پر ہی قائم اور دائم رہے گا۔ تو اس نے عمل تو 60 سال کیا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم پر عمل اگرچہ اس نے 60 سال کیا، لیکن اس کا قصد، اس کا ارادہ، اس کی نیت ہمیشہ کی تھی، لہذا اس کو ہمیشہ جنت کی نعمتیں ملیں گی اور اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے گا۔ اور کافر کو چونکہ اس کا ارادہ اور نیت ہمیشہ کی کفر کی تھی، اس لیے اس کو ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنا پڑے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ تھا۔ اس کی وجہ سے ایک مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا توحید کے پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، ایک کافر اپنے کفر پر اور اس پر ڈٹے رہنے اور اس پر مرنے اور اسی پر ارادہ اور نیت کے ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ کا ایندھن بنا رہے گا۔